ایک ایسا لمحہ جب عالیہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ عالیہ نوشین بیگم کو سمجھانے کی غرض سے کہتی ہیں، آنٹی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ زنیرہ کے ساتھ زبردستی مت کریں، لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی۔ دیکھیں آج اتنے لوگوں کے سامنے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات سنتے ہی نوشین بیگم اپنی فطرت پر واپس آ جاتی ہیں اور وہ عالیہ پر الزام تراشنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں صرف ہم گھر والے ہی جانتے تھے، باہر کے کسی شخص کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن تم وہ واحد ہو جو ہم سے دشمنی نبھاتی ہو، جسے ہم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کا گھر برباد کر دیا۔ یہ سب تمہاری چلی ہوئی ایک چال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور تم اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھو اتنے لوگوں کے سامنے ہم ذلیل و رسوا ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی عالیہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ نوشین بیگم اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیں گی۔ عالیہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن واسع بھی اپنی ماں کی بات سن کر اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ عالیہ سے سوال کر بیٹھتا ہے کہ آخر گھر کی بات گھر سے باہر کیسے گئی؟ مانتے ہیں زنیرہ نے غلطی کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کی باتیں باہر بتائی جائیں۔ عالیہ کیا تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا؟ عالیہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ یہ الزام اس پر لگے گا۔ عالیہ واسع کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ پر شک کرنے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک آنٹی بدلے کی بات کرتی ہیں تو آنٹی نے کبھی بھی مجھے گھر کا حصہ نہیں سمجھا کیونکہ میں انہیں پسند ہی نہیں تھی، اس لیے یہ مجھ پر اس طرح کے الزام لگا رہی ہے۔ واسع عالیہ کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی عالیہ اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور حیرت بھی، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب آخر کون کر رہا ہے۔ جبکہ فریحہ اپنے پلان میں ایک حد تک کامیاب ہو چکی ہوتی ہے، دوسری طرف فضا، اسے سلطان کی وجہ سے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ سلطان جو کہ سائے کی طرح اس کے پیچھے ہے، وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح فضا کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دے۔ وہ لالی پر زور دے رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں بیان دے عدالت میں تاکہ وہ رہا ہو سکے اور پھر وہ فضا کو ذلیل کر سکے، لیکن لالی ایک حد تک مجبور ہو چکی ہے۔ لیکن لالی سوچتی ہے کہ میں ایسی زندگی کا کیا کروں گی؟ فضا وہ جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میری جان بچائی، میں اس کے خلاف کیسے جا سکتی ہوں؟ اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیسے کر سکتی ہوں؟ اسی لیے وہ دل میں سوچنے لگتی ہے کہ اسے مر ہی جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف فراز صاحب جو کہ عالیہ کو اور اس کے گھر والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اب وہ سلطان کو نہیں چھوڑیں گے، سلطان کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے اور اسے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا جائے گا۔ فراز صاحب کی یہی ہمدردی عالیہ کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، جبکہ واسع خود تو عالیہ اور اس کے گھر والوں کے لیے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا رہا جو ان کے فائدے کے لیے ہو۔